أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو حدیث بھیجی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود بھیجا، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ صحیح الجامع کے حوالے سے یہ جو حدیث نقل کی گئی ہے کیا یہ درست ہے، یعنی اس کا حوالہ درست ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، صحیح الجامع میں یہ حدیث بالکل موجود ہے، اور جو حوالہ دیا گیا ہے یعنی حدیث نمبر 5357 بالکل درست ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صحیح الجامع نامی کتاب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس میں انہوں نے صرف صحیح احادیث کو جمع کیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حدیث بھی واقعتاً صحیح ہے یا ضعیف؟ تو دیکھیے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور کئی محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، جیسے حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد رجوع کیا اپنی تحقیق سے، اور انہوں نے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں اس حدیث کو نقل کیا حدیث نمبر 5788 میں، اور اس حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا۔ اور اس حدیث کی 2 علتیں ہیں، یعنی یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی 2 علتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے جو مجہول ہے، جس کا نام ہے ابراہیم بن محمد الہانی۔ یہ راوی مجہول ہے، اس کے متعلق کلمہ توثیق یا تجریح نہیں ملتا ہے، اور اس کا ترجمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ دوسری علت اس حدیث کی انقطاع پایا جا رہا ہے۔ اس حدیث میں خالد بن معدان نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع نہیں کیا ہے، یعنی کہ اس میں انقطاع ہے۔ گویا کہ 2 علتیں ہیں، پہلی یہ کہ اس حدیث میں ایک مجہول راوی ہے، دوسری علت یہ کہ اس حدیث میں انقطاع پایا جا رہا ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پوسٹ آپ نے شیئر کی تھی وہاں پہ حدیث نمبر کے بعد ہی لکھا ہوا تھا حسن۔ دیکھیں، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس محدث نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اس کا نام لکھا جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان تتبع کرے گا، چھان بین کرے گا، تو اس پر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے صحیح الجامع میں ذکر کی تھی، اور اس کو اس پر حسن ہونے کا حکم لگایا تھا، لیکن بعد میں رجوع کرتے ہوئے اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا۔ تو تلاش کرنے سے، تتبع کرنے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم محدث کا نام ذکر کیے بغیر کسی حدیث کو حسن یا ضعیف یا صحیح وغیرہ کہہ دیں۔ تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔